رہ گئی بات دوسرے صاحب کی، جن بھوت جادو والے کی، اور ان کی بات میں جو چیز مجھے تکلیف دی یا تھوڑا مجھے اریٹیٹ ہوا، تو وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ میں نے پچھلے بار سورہ رحمان سنی تھی اور میرا فلاں کام بھی ہو گیا تھا، لیکن اب کیوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اور یہ میرے پہ جن ہو گیا، جادو ہو گیا، اور میرا کاروبار بھی چلا گیا، اور جاب کی تھی وہ بھی چلے گی، الٹا الزام کوئی لگ گیا، اور انکوائری شروع ہو گئی ہے، شاید بیچارے کو پیسے سے دینے پڑے، تو یہ سب جادو کے ساتھ ہے، اور فلاں فلاں نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے، انہوں نے آپ پہ جادو کرا دیا۔ تو ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جب میں نے پچھلے سال سورہ رحمان سن لی تھی تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دوسرا اور بار بار ہوا ہے اور میں پھنستا گیا اور سارا کچھ۔ سورہ رحمان ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے سورہ رحمان والے تک پہنچنے کا۔ جب آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر بھی جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، چاہے ہم ڈاکٹرز ہی آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ لاسٹ سٹیج کینسر ہے یا ناقابل علاج کوئی بیماری ہے، ہمارے علم میں اس کا علاج نہیں ہے، لیکن آپ اس رحمان کے آگے پیش ہو جائیں اور اس کی رحمانیت کو پکاریں، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں کیوں پھنس گیا؟ پھنس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ رحمان کو پکارتے رہتے ہیں، اسے ایک ATM مشین کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کنیکشن کو، اس ڈیوائن کنیکشن کو، لیکن آپ پھر رحمان کو پکارنے کے باوجود رحمان کے بندے نہیں بنتے۔ اگر آپ رحمان کے بندے بن جائیں، آپ میں عاجزی آ جاتی ہے، آپ فضول بحثوں میں وقت نہیں ضائع کرتے، آپ کا ہر وقت دھیان اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ سے دوری کا خوف ہی آپ کے لیے دوزخ ہوتی ہے، اور اس کے تصور سے ہی آپ لرز اٹھتے ہیں کہ بس یار نال روے تے بیڑا پار روے۔ اللہ نے بڑے واضح طور پہ رحمان کے بندوں کی نشانیاں لکھی بھی ہوئی ہیں قرآن میں، لیکن ہم اس کے بندے نہیں بنتے، لیکن اس کو ٹیشو پیپر کی طرح، ATM مشین کی طرح حسب ضرورت بس استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی ایک ریچول یا ایک منتر کی طرح نعوذ باللہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دو بار کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ عمل ہمارا اس سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ ہم خود بھی وہی بات کہ 3 سالوں میں کئی بار میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، تو جی میں نے تو کئی بار وہ حد تو ہم نے کراس کر لی، ساتھ ہی کہنا اللہ معاف کرنے والا، بالکل اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے نکاح کیا کورٹ میں جا کے، وہ بھی اس کے گھر والوں کو۔ آپ خود سوچیں اگر آپ کی بہن یہ قدم اٹھائے، کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کوئی دوسرا مرد بڑا اس سے سنسیئر ہو، وہ اس کو کورٹ میں لے جائے آپ لوگوں کی لا علمی میں، نہ آپ کو پتا ہو، نہ آپ کے والد کو پتا ہو، نہ آپ کے گھر والوں کو پتا ہو، اور جا کے کورٹ میرج کر لے، آپ اس میں سپورٹ کریں گے؟ وہاں آپ کو سارا اسلام اور شریعت اور لا بھی بھول جائیں گے، آپ مارنے کی باتیں کریں گے، کسی کی بیٹی کو خراب کرنا، اس طرح لے کے جانا، اگر وہ نہ سمجھ بھی ہے، یا پھر اگر وہ بھی ڈیلیبریٹلی کر رہی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، جہاں آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اس نے آپ کا فائدہ اٹھایا، یہ تو پھر ہوتا ہے جس کا جہاں داؤ لگ جائے۔ رہ گئی بات جن بھوت جادو کی، تو ان صاحب کو یہی سمجھنا تھا کہ مسلسل اللہ کی راہ سے اپوزٹ چل کے، اللہ کے راستے سے اپوزٹ چل کے، پھر یہ کہنا کہ اللہ میری مدد پہ آ جائے، راستہ آپ شیطان کا چل رہے ہیں، تلاش آپ رحمان کو کر رہے ہیں، آپ کو توبہ تو کرنی پڑتی ہے، یو ٹرن تو لینا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ صاحب تو میری بات سمجھ گئے، ان کو میں نے یہی پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ آپ پہ جادو ہے؟ وہ جو بھی علامات بتا رہے تھے، اور جو انہیں کسی نے بتا دیا تھا، میم جیم سے یا لام سے کوئی نام شام تھے، اور ان کے ہی رشتہ داروں میں وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو